یہ رشتہ انتہائی خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ میں دس بستہ گزارش کروں گا ان تمام بچوں سے کہ جو ماں کو ناراض کر کے اپنی ترقیوں کو دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے امیجیٹ باس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ اپنا آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں اپنی پریشانی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں، اس طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی مختلف قسم کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی صورت میں کتنی بڑی نعمت اور دعاؤں کا گھر ہمیں عطا کیا ہے؟ چونکہ ماں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ماں ہے نا، ماں یہ دعاؤں کا منبع ہے، دعاؤں کا گھر ہے۔ یہ ایسا گھر اور ایسا در ہے جس کو ہم نے صحیح طور سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو ہماری سب سے پہلی پیرنی ہوتی ہے نا، وہ ہماری ماں ہوا کرتی ہے، ماں، جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے اس کا ایک براہ راست کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، براہ راست کنیکشن۔ وہ دعاؤں کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اس کا وجود ہر وقت آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اچھے ہیں تب بھی وہ آپ کے لیے دعا گو ہے، اور آپ برے ہیں تب تو بہت زیادہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اچھے نیک بچے جو اپنی ماں کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی توجہ اس کی طرف کم ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، ماں کا قلبی میلان اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کیونکہ ماں کو پتا ہے جو اچھا ہے بھائی وہ تو اچھا ہی ہے، جو اچھا ہے وہ تو بچہ میرا ہی ہے، لیکن جو برا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے اس کی ماں موجود ہے۔ تو وہ ہر معاملے کے اندر اس کو سیکیور کر رہی ہوتی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین مان لیجئے ناظرین، میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، یہ جو نوجوان بچے آج ڈیویٹ کر گئے نا، اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ جی ہماری ترقیاں جو ہیں وہ ہمارے فہم، ہمارے علم، یا ہماری محنت، یا ہماری جد و جہد، یا یوں کہیے صاحب کہ جو ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں اس پر منحصر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو محنت کرنی چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ، لیکن یہ جو محنت کے ساتھ اصل معاملہ ہے نا، وہ آپ کی ماں کی دعاؤں کا ہے، جو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ مجدھار سے نکالتا ہے، آپ کو طوفانوں سے نکالتا ہے، آپ کے اوپر آنے والے زلزلوں کو روکتا ہے، پھر آپ کی کامیابیوں کے اوپر ایک ایسے پر لگا دیا کرتا ہے جو آپ کو مقبولیت کی شاہراہ پر لے جایا کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی پریشان ہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا، اپنی ماں کے پاس چلے جائیے، اس کو جا کے کہیے، اے ماں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میرا یہ کام رک گیا ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میری ترقی نہیں ہو رہی، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میں اس امتحان میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر، مجھے اللہ تعالیٰ پاس کروا دے۔ اے ماں میرے سامنے یہ تکلیف آ گئی ہے، تو دعا کر یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اے ماں راستے میں یہ رکاوٹ آ گئی ہے، میرے لیے دعا کر دینا کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اے ماں میں اس مشکل کے اندر گرفتار ہو گیا ہوں، دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ آپ یقین مان لیں میری بات کا، یہاں آپ نے ماں سے کہنا ہے، اور وہاں اس نے جانماز پہ بیٹھ کے اپنے دست دعا کو بلند کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کی پریشانی نہیں رہے گی، بلکہ حل بن جائے گی۔ یہ دعوے کے ساتھ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دعاؤں کے گھر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ ماں وہ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ ماں کیا ماں ہوتی ہے صاحب، اور کیا اس کا جذبہ اور کیا اس کی محبت ہے۔ جس وقت آپ بچپن میں چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو وہ بیچاری آپ کو بار بار بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، آپ کو بار بار اپنی گود میں جو ہے اوپر نیچے کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا لاڈلا یا میری لاڈلی جو ہے خاموش ہو جائے۔ اس سے آپ کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، آپ کے آنسو دیکھ کر وہ رو پڑتی، آپ کی تکلیف کو دیکھ کے وہ رو پڑتی ہے۔ آپ سوچئے ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حصہ عطا کی ہے صاحب۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بچہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا گز بھر جتنا ہوتا ہے نا گود کے اندر، اس بچے نے اپنے منہ سے نہیں بتانا ہوتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یا میرے جسم میں کہاں درد ہے، یا مجھے کیا تکلیف ہے۔ یہ ماں واحد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سینس دی ہے کہ اس گود کے بچے کی اس جسم کی تکلیف کو محسوس بھی کر لیتی ہے، اور اس کا تریاق بھی کر دیا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت صرف اور صرف ماں کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ سوچئے صاحب، جب ماں آپ کے بچپن میں آپ کی تکلیف کو بھانپ کر، محسوس کر کے فوراً اس کا جو ہے وہ اپنا تدارک کر دیا کرتی ہے، تو بڑے ہو کر پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیسے ہو جاتے ہیں صاحب اتنے سخت دل کہ ہم اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتے؟ وہ بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ میں نے بچپن میں جس طرح اس کو بہلایا ہے، پھسلایا ہے اور کھلایا ہے، آج میرا وقت آیا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لاغر ہو گئی ہوں، آج میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہے، آج میری بچی میرے ساتھ نہیں ہے۔